جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاظ ترجمہ ہو گیا تھا، الفاظ غریبہ بھی ہو گئے تھے، اب آ رہا ہے اس کی توضیح و تشریح، ہے نا۔ تطفیف کی توضیح تشریح تو ہو چکی ہے تفصیلات کے ساتھ۔ تطفیف کسے کہتے ہیں، اصل میں کسے کہتے ہیں، پھر عمومی طور پر اس معنی میں کتنے معانی ہیں جو کہ اس میں شامل ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر حصے میں یہ تطفیف کی جاتی ہے، اگر کی جاتی ہے تو اس کے نقصانات واضح ہیں، اس پر بات تفصیلاً ساری ہو چکی ہوئی ہے۔ شروع میں انہی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ضمن میں سب کے سب وہ شامل ہیں کہ جو کہ اس طرح سے معاملات جن کے ہیں۔ لہذا اس پر تو ساری بات ہو گئی۔ پھر سجین کا لفظ آ رہا ہے، قیامت کے دن سب کو وہاں کھڑا کیا جائے گا اللہ کے سامنے، تو اس لیے جو ڈنڈی مارتے ہیں کسی بھی اعتبار سے تو ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ان کو اٹھایا جائے گا، اور پھر وہ بڑے دن، جو بڑا عظیم دن ہے، اس میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے، ایک ہے پیشی اور ایک ہے حاضری۔ حاضری اور پیشی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو پیشی، یہ پیشی ہوگی، جو ڈنڈی مار رہے ہیں ان کی پیشی ہوگی وہاں پر۔ جب پیشی ہوگی تو پھر مناقشہ ہوگا، بحث و مباحثہ ہوگا، جرا ہوگی، یہ سارے کے سارے معاملات ہوں گے۔ ان معاملات میں اگر اس کا یہ ڈنڈی مارنا ثابت ہو گیا، نقصان کمی بیشی کرنا ثابت ہو گیا، تو اس کو پھر حق والوں کو ان کا حق دلایا جائے گا، اور وہ حق دلانا وہاں پر وہ چیز تو ہوگی نہیں، وہ چیز تو ہوگی نہیں جو حق جو ہے وہ چیز ماری ہوگی دنیا میں، وہاں پر تو حق دلایا جائے گا نیکیوں کے ذریعے سے، کہ وہ اس شخص کی جو حقدار ہوگا وہ اپنے غاصب سے غاصب کی نیکیاں حقدار کو دلوائی جائیں گی، اور اس کے نامہ عامل میں وہ منتقل کرتے جائیں گے۔ جب وہ منتقل کرتے کرتے ڈپازٹ ہوتے 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 یہ بالکل زیرو پر آ جائے گا، اس کا بیلنس نامہ اعمال کا، نیکیوں کا، غاصب کا، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر بھی حقدار موجود ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے پھر بھی حقدار اگر موجود ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا کہ اس غاصب کی جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، وہ جو حقدار کے گناہ ہیں، وہ حقدار کے گناہ اس غاصب کے نامہ اعمال میں ڈپازٹ ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ کرتے 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 حقداروں کی لائن لگی ہوئی ہوگی، سب کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالتے جائیں گے، اور پھر وہ کھاتا بھرتا بھرتا اس کا اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ پھر وہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا تھا صحابہ سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے کہ بتاؤ مفلس کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ادب، محبت، عظمت، تقدس کا ایک عجیب منظر ہوتا تھا کہ صحابہ کرام بجائے اس کے کہ آگے بڑھ بڑھ کر جواب دیں، نہیں جی میں بتاتا ہوں، نہیں جی میں بتاتا ہوں، جی نہیں، خاموشی سے نظریں جھکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو یہ ایک اس قسم کا جو ہے وہ جواب ہوتا تھا، جو کئی احادیث مبارکہ میں آپ کو ملے گا، یہ انداز تخاطب اور یہ انداز جواب کا انداز ایک۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے جو دنیا میں بہت سی نیکیاں کر کے جائے گا، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے پیسے دبائے ہوں گے، کسی کی زمین ماری ہوگی، کسی کو برا بلا کہا ہوگا، تو وہاں پر جب وہ تو حقدار جمع ہو جائیں گے، یا اللہ حق ہمارا حق دلوا دیجئے، تو پھر اب وہاں پر تو وہ چیز تو ہوگی نہیں، تو اس چیز کے بدلے میں اس کی نیکیاں ان کو دیتے جائیں گے بالکل یہاں تک فارغ ہوگا، اور پھر ان لوگوں کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالتے جائیں گے یہاں تک کہ یہ اتنے پہاڑوں کے برابر اعمال لانے والا جہنم کا استحقاق مستحق بن جائے گا،
اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث پاک ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ اس الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ یہ جو 3 آیتیں مبارکہ ہیں اس کا مصداق یہ ہے، اس کے اندر عبارت یہ پوری تقریر محذوف ہے۔ بات سمجھ رہی ہیں؟ یہ پوری تقریر اس تین آیات مبارکہ کے اندر محبوس ہے، یعنی محفوظ ہے، کہ جیسے جو اس کو یوں سمجھیں جیسے آپ لوگ اپنے بچوں کو، جب بچے آپ کے کہنے میں نہ آ رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے، ایک جملہ کہتی ہیں آپ لوگ، یا جن کے بھی بچے نہیں ہیں تو ان کو مائیں ایک جملہ کہتی تھیں، ہے نا، کہتی ہیں، اللہ سب کی ماں کو سلامت رکھے، تو وہ کیا کہتی ہیں کہ ابا جی کو آنے دو رات کو، بس اتنا جملہ ہوتا تھا۔ اس میں ساری تفصیل تصور میں لے آئے سارا، وہ ڈنڈا ہو، وہ چھتر ہو، وہ جو ہے نا وہ ریپٹے ہوں، یا وہ ڈوئی ہو، یا وہ جو چیز بھی ہو، اپنے اپنے گھر کی جو حالات واقعات کے مطابق سب اپنے اپنے تصور میں لے آئیں کہ اس ایک جملے کے پیچھے پوری ایک جو ہے نا ایک المناک جو ہے وہ تصویر یا المناک کہانی ہوتی ہے نا۔ اس میں یہ نہیں کرتے تھے کہ تم آئیں گے تمہیں ایسے ایسے ماریں گے، ایسے کان پکڑائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، نہیں، بس کہ ابا جی کو آنے دو بچے، بس ابا جی کو آنے دو، رات شام کو آنے دو ذرا ابا جی کو، پھر دیکھنا، بس یہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں، الا یظن، تمہیں خیال نہیں آتا، شرم نہیں آتی، الا یظن، تمہیں یقین نہیں ہے، اولئک انہم مبعوثون، کہ یہ سارے کے سارے اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم، مٹی نہیں ہو گئے، مٹی میں دبا کر تم آگے تم جو مٹی ہو گئے، لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو یہ سارا اس کے اندر یہ چھپا ہوا ہے۔ پھر آگے مزید تفصیل بیان کی، فرمایا جو کفار کے جو نامہ اعمال ہیں وہ سجین میں ہوں گے، سجین قید خانے کو کہا جاتا ہے، اور جو ہے وہ الدنیا سجن المؤمن، جیسے آ رہی حدیث پاک آ رہی ہے، الدنیا، باجی فرزانہ باجی اپنا مائک بند کریں، مائک بند رکھیں، تو مائک نہ کھولیں جی، میں مائک بند کرتا ہوں، چلے اب مائک بند ہو گیا۔ تو لیومن ہو گیا، سجین کا آ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو جھٹلانے والے ہیں ان کا بڑا برا حال ہوگا، اور وہ وہاں پر جو ہے وہ اللہ کے وہاں پر پہنچیں گے تو ان کا وہاں پر بڑا اہتمام کے ساتھ ان کی آؤ بھگت کی جائے گی، اور زبردست ان کو سزاؤں کے اعتبار سے کیا جائے گا۔ یعنی آؤ بھگت، آپ سمجھیے آؤ بھگت صرف وہ نہیں ہوتی کسی کا اکرام کیا جائے، قرآن نے خود نہیں کہا فبشرہم بعذاب علیم، فبشرہم بعذاب، ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی، دردناک عذاب کی خوشخبری۔ بھائی خوشخبری تو نعمتوں کی ہوتی ہے، چیزوں کی ہوتی ہے، یہ دردناک عذاب کی خوشخبری کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اعصابی طور پر ان کو اتنا پریشان کر دینا، اعصابی طور پر، کہ جو ہے وہ کیا جیسے تھانے میں وہ اگر کہیں نا جی اے ذرا انہوں اندر لے جاؤ، ذرا آؤ بھگت کرو، مہمان آئے نے بڑے بڑے مہمان آئے نے، انہوں ذرا لمبے پاؤ اندر، تو ذرا آؤ بھگت کرو، تو آؤ بھگت سے وہ انسان ہل کے رہ جاتا ہے کہ کتنے پولائٹ انداز میں اور کتنے جو ہے وہ نرم انداز میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ اعصابی طور پر سوار ہونا ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر یہ نفسیاتی ٹارچر ہوتا ہے، ذہنی طور پر ٹارچر کرنا، تو یہ چیز ہوتی ہے، تو فرمایا وہاں پر یہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلے آگے دیکھیں، آگے چلیں، اگلی آیت مبارکہ کا شروع کریں۔ نہیں بولتی، سوئی ہوئی ہیں سب کے سب، سوئی ہوئی ہیں سب کی سب، سوئی ہوئی ہیں۔ بارش تو بالکل، اندھیرا تو لاہور میں ہو گیا، آپ کے یہاں بھی ہو گیا، وہ سب باہر چلی گئی ہیں۔ جی بھائی کیا سوال ہے بتائیے، اچھا آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم استاد صاحب، وعلیکم السلام۔ آپ نے جو ابھی بتایا ہے کہ یہ جو 3 آیتیں اسی میں ہو گئی ہیں، جسے سجین حلیم کا بتایا، تو آپ ان آیات کو نا ایک دفعہ دوبارہ سے بتا دیجیے کہ کن 3 آیات کا خلاصہ
جو ہے وہ آپ نے ابھی بتا دیا ہے، تو تھوڑا سا سمجھ نہیں آیا تھا، جی ڈسٹریکٹ ہوئی. اچھا، جی میں یہ بتا رہا تھا یہ جو آیات ہے نا، الا یظن اولئک جی انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ تین آیتیں ہیں. اس کے پیچھے اندر عبارت محذوف ہے، اس کے پیچھے اندر عبارت محذوف ہے. عبارت وہ معذوف ہے جو میں نے عرض کی معروضات پیش کی ہیں کہ یہاں پر کہیں تذکرہ ہے سزا کا، جہنم کا، جہنم کے ازدہوں کا، جہنم کی مالک کا، جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کا، یا لتر پولا جو ہوگا وہاں پر اس کا کہیں تذکرہ یہاں نظر آ رہا ہے؟ صرف یہی ہے نا کہ کان کھول کر سن لو، تمہیں یقین نہیں ہے کہ تمہیں اٹھایا جائے گا اس بڑے دن میں؟ جی جزاک. میں نے بتایا آپ کو کہ جس طرح سے یہ جو جملہ ہوتا ہے کہ شام کو ابا جی کو آنے دو، بیٹا جی شام کو ابا جی کو آنے دو ذرا، پھر دیکھنا، تو اس میں کہیں تذکرہ ہوتا ہے کان پکڑانا، چھتر کا ذکر، لکڑی کا ڈنڈے کا ذکر، مولا بخش کا ذکر کی عبارت اندر معذوف ہوتی ہے کہ اس کو تصور میں سب چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ ابا جی آئیں گے تو وہ جو ہے نا وہ گود میں بٹھا کے پیار نہیں کریں گے، پھر وہ شروع ہو جائیں گے. بات سمجھ رہی ہیں؟ جی اب آئی سمجھ میں؟ تو یہ میں بتانا چاہ رہا جی آگے استاد صاحب جزاک. تھا. ہاں جی، اور جی اور کوئی بات ہے تو آگے چلیں، نہیں تو باجی نے کیا لکھا تھا؟ کل کے سبق بتائیں کیا کل کا سبق تو یہی تھا جس کی آج تقریر ہو رہی ہے، بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی استاد صاحب، کل کرام خاتمین کی بات آپ نے کی تھی نا کہ ان کو اتنا ہی پتہ ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو علم دیا جاتا ہے، تو آپ نے اس کی ڈیٹیل بتائی. کل بھی سوال کیا تو وقت ختم ہو گیا. میں نے یہ ہاں پوچھا کیا تھا کہ فرمائیں؟ جیسے شیطان کے بارے میں ہے کہ وہ گھاٹ لگا کے بیٹھتا ہے اور دل کے قریب رہتا ہے کہ کب جو بندہ ہے وہ غفلت کی طرف میں قابو پا لے، تو کیا شیطان دل کی کیفیت کو جاننے کی قدرت رکھتا ہے؟ وہ انجیکٹ کرتا ہے نا، وہ انجیکٹ کرتا ہے وساوس شبہات. لیکن جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں جیسے کبھی کبھی کمزوری فیل ہو رہی ہے کہ شیطان غالب آ رہا ہے، تو وہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم کمزور محسوس کریں، اب ہم غفلت میں جا رہے ہیں کہ ہم یہ اس تو کو ہماری یہ تو ہماری ہاں یہ تو اس کو اب سے نہیں پتا، یہ تو ڈے فرسٹ سے اس کو پتا ہے. ڈے فرسٹ سے جب انسان کو بنایا گیا تو اسی پر تو اس نے اعتراض کیا تھا. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، پہلے پارے میں قال انی اعلم ما لا تعلمون. اس نے اس کے عناصر کو دیکھا نا، اس کے عناصر کو دیکھا، پانی، آگ، پانی، مٹی، ہوا، اس کا عناصر اربعہ سے جب اس کا خمیر تیار کیا گیا تو اس کے ہر عناصر، ہر چیز عنصر کا اپنا ایک خاصہ ہے، ہر عنصر کا اپنا ایک خاصہ ہے. اس خاصہ کی وجہ سے اس کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوئیں، تو اس پر اس نے اعتراض کیا تھا اور جو ہے وہ کہا تھا کہ یہ تو اس کے اندر تو یہ بھی ہے، یہ تو خون بہائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. تو اس پر اللہ نے فرمایا تم اس کی ایک پکچر کا ایک رخ دیکھ رہے ہو، تم اس کی جو تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہو، دوسرا رخ تم دیکھ نہیں رہے. لہذا پھر اس پہ آگے فرمایا تھا کہ یہ جو ہے میرا خلیفہ ہے، اور سارا اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اس لیے اتنا تصرف تو اس کو دیا گیا ہے کہ جس میں وہ انجیکٹ کرتا ہے انسان کے قلوب میں، جیسے آدم علیہ السلام کو بھی کیا. پہلے انسان آدم علیہ السلام کو ہی انہوں نے جو ہے نا وہ دل میں ڈال دیا کہ آپ یہ درخت کھائیں ورنہ یہ نا یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو فرشتوں نے کہا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی تھا، وہی شامل تھا یہ. اس کے بعد اس کو الگ کیا گیا ہے. اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں نا کہ 4 عین میں سے 3 عین اس کے پاس تھے، ایک عین نہیں تھا.
شیطان کے بارے میں کہ 4 عینوں میں سے 3 عین اس کے پاس تھے، ایک عین نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ کیا کیا کہ یہ عابد بھی تھا، آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اس نے بندگی نہ کی، اللہ کی عبادت سجدہ نہ کیا ہو، عابد تھا، بہت بڑا عابد تھا۔ اور نمبر 2 کہ عالم بھی تھا، کہ علم بڑا رکھتا تھا، فرشتوں سے زیادہ اس کو علم تھا، اور اسی علم کی بنیاد پر جو ہے نا یہ اس کو آ گیا، اس کے گھمنڈ آ گیا، اور اس نے پھر تقابل کرنا شروع کر دیا۔ اور نمبر 3 عارف بھی تھا، جانتا بھی تھا ترتیب الہی، اللہ کی جو ترتیب ہے، اللہ کے جو ترتیب ہے اس کو جانتا تھا کہ عین اللہ کی ناراضگی کے وقت میں جب اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے کھڑے کھڑے اور نظر نہ آنا یہاں پر، نکلو یہاں سے اترو، راندہ درگاہ کیا، تو اسی وقت میں چونکہ عارف تھا اللہ کی، تو وہ فوری طور پر اس نے کیا کہا، انہوں نے مہلت مان لی کہ مجھے پھر قیامت تک کی مہلت دے دیں، میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرهم شاکرین قال اخرج منها مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم اجمعین الی آخرہ۔ یہ اور اس جیسی دوسری آیات مبارکہ ساری اسی کو بتا رہی ہیں کہ بڑا زبردست عارف تھا کہ اس وقت میں اگر مانگوں گا تو یہ نہیں ہوگا کہ چل نکل، غصہ نہیں کریں گے بلکہ دے دیں گے، فوراً دیں گے۔ لیکن چوتھا اور آخری عین اس کے پاس نہیں تھا، عاشق نہیں تھا، اللہ کے حکم کو حکم نہیں سمجھا بلکہ حکم کو عقل کے تابع کرتے ہوئے اپنے اس میں تقابل کرنا شروع کر دیا، اور منطق کا استعمال کیا۔ سب سے پہلی منطق کا جملہ اس نے استعمال کیا تھا، انا خیر منہ، انا خیر منہ، کیا کہا اس نے، میں اس سے بہتر ہوں، اس حضرت انسان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے اس کو پیدا کیا ہے کس سے، آگ، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ عنصر جو غالب عنصر ہے اس کے اندر مٹی ہے، میرے اندر غالب عنصر وہ آگ ہے۔ تو لہذا اب جملہ اتنا ہی ہے، لیکن اب یہ صغرا کبرا سارا ملا کر اس کا نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ اس کے اندر بھی وہ عبارت معذوف ہے کہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے لہذا وہ اعلیٰ ہوئی، مٹی پاؤں میں روندی جاتی ہے لہذا وہ ادنا ہوئی۔ تو اعلیٰ ادنا پر فوقیت رکھتا ہے، نہ کہ ادنا اعلیٰ پر فوقیت رکھتا ہے، اس لیے اعلیٰ ادنا کو سجدہ کرے یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا اس نے یہ اعتراضات کیے، تو اس اعتراضات کے جواب پھر اس کو بتایا کہ نہیں تم نکلو اب یہاں سے، تمہیں ٹون چرا نہیں کرنا چاہیے، آرڈر از آرڈر، اور جو ہے نا حکم میں، شاہی حکم میں کوئی چوچرا نہیں ہوتی، یہ تو شاہی حکم ہے اللہ کا۔ بہرحال چلو جی، بات کہاں سے کہاں نکل گئی، چلیں آگے۔ ہاں جی، اور کچھ، عاشق، عاشق، عابد، عالم، عارف اور عاشق، عاشق نہیں تھا۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا، جب، تتلا علیہ، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، آیاتنا، ہماری آیتیں، ہمارے احکامات، ہمارا قرآن، آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں ان کو، قالا، تو وہ یوں کہتے ہیں، اساطیر، یہ تو افسانے ہیں، الاولین، پچھلے لوگوں کے، جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، یہ ان کے افسانے ہیں، اور یہ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، کلا، ہرگز نہیں، بلکہ رانا علی قلوبہم، رانا کہ زنگ چڑھا دیا ہے، مائک بند جی، چلو مائک سب کے بند ہو گئے، کلا، بلکہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ رانا علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر وہ زنگ ہے، چڑھا ہوا، ما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جس طرح کہ وہ اعمال کر رہے ہیں، ان اعمال کی بدولت، ان اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر کیا ہے، زنگ چڑھا ہوا ہے۔ یہاں پر سکتہ کریں گے نا، یہ ان 4 سکتوں میں سے ایک سکتہ یہ بھی ہے، پتہ ہوگا آپ کو کہ اس میں آواز بند ہو جائے گی، سانس جاری رہے گا، آواز، زنگ کا انگلش کیا کریں گے جی، کوئی بتائے، باجی بتائے کوئی، زنگ کسے کہتے ہیں انگلش میں، کیا میں بتاؤں، وہ جو لوہے کے اوپر وہ جو پانی میں پڑے ہونے کی وجہ سے زنگ سا آ جاتا ہے نا، اور وہ لوہا استعمال قابل نہیں رہتا،
یا آپ نے کبھی وہ ریموٹ کنٹرول استعمال کیے ہوں گے، ریموٹ رسٹ کہتے ہیں، اور ریموٹ کنٹرول یا بچوں کو، ہماری گاڑیاں ہوتی تھیں بچوں کی، وہ سیل والی گاڑیاں ہے نا، تو وہ سیل والی گاڑیاں یا ریموٹ کنٹرول، یا آپ کو یاد ہوگا کیلکولیٹر بھی اس وقت سیل والے آیا کرتے تھے، تو وہ سیل والے کیلکولیٹر، اس قسم کی یہ ساری چیزیں، یا گھڑی ہوتی تھی وہ کیسیو کی جب تک وہ والی نہیں آئی تھی سولر والی، تو اس قسم کی وہ آتی تھی، تو اس میں نا وہ کاربن ہی کہیں گے، کیا کہیں گے اس کو، کاربن بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہاں پر وہ لال لال سا نا وہ کاربن سا جم جاتا تھا اور وہ زنگ سا آ جاتا تھا، جس کی وجہ سے سیل جو ہے وہ قابل استعمال نہیں ہوتا تھا، اور سیل جو ہے وہ اس میں آگے سے نا یہ فائدے مند نہیں ہوتے تھے، تو اس کو پھر وہ ریگ مار، اب ریگ مار کو کیا کہتے ہیں انگلش میں، کیا کہیں گے اس کو، تو ریگ مار کے ذریعے سے، یا ریگ مار ہی کہتے ہیں، ریگ مار کے ذریعے سے اس کا وہ زنگ وغیرہ اتارا جاتا ہے، جب وہ اتار دیتے ہیں تو وہ کاربن جو اس میں سے ہٹ جاتا ہے اور وہ بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، تو اس سے سینڈ پیپر، چلو ٹھیک ہو گیا، یہ بھی ووکیبلری ٹھیک ہو رہی ہے ماشاء اللہ، تو اس کو اس کے ذریعے سے اتارا جاتا ہے، تو وہ دیکھنا کون ہے، ذرا یہاں دیکھنا کون ہے، تو جب وہ اتار دیتے ہیں تو وہ قابل استعمال ہوتے تھے، ریموٹ کنٹرول اور کیلکولیٹر اور گھڑیاں اور اس کی گاڑیاں، یہ ساری کی ساری اس طرح سے استعمال ہوتی تھی، ٹھیک ہو گیا، تو یہ رانا دل میں زنگ چڑھ جاتا ہے، تو مراد یہاں پر زنگ تو ویسے لوہے پر چڑھتا ہے، تو مراد یہی ہے کہ دل کے اوپر ایسے غلاف اور اس قسم کے رسٹ چھا جاتا ہے کہ جس کی وجہ، یا ڈسٹ چھا جاتی ہے، ایسی آ جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر جو دل کہ جو انسان کو حق اور باطل میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، وہ اس کو پھر محسوس نہیں ہوتا کہ یہ اس کے اندر میرا حق اور باطل کیا ہے، جائز ناجائز کیا ہے، اور جو ہے وہ بہتر عدم بہتر کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو دل کو اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتا ہے نا حدیث میں کیا آتا ہے، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب، ہے نا، یہ حدیث پاک بھی آ رہی ہے، تو لہذا ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تو بعض گناہ ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے دل پر گرد جم جاتی ہے، دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، دل کے اوپر رست آ جاتا ہے، اور وہ اپنی اس اصلی حیت پر نہیں رہتا، اور وہ آخرت کے لحاظ سے بالکل جو ہے وہ نل ہو جاتا ہے، اور پھر آخرت کے لحاظ سے وہ فیصلہ نہیں کر پاتا، تو آگے فرمایا کلا ہرگز نہیں، انہم عن ربہم، یہ اس دن، اور حقیقت تو یہ ہے یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے، یوم اذن، اس دن اپنے پروردگار سے لمحجوبون، پردے میں ہوں گے، ان کی زیارت سے، دیدار سے بالکل جو ہے وہ کیا ہوں گے، پردے میں ہوں گے، تو اس قسم کا ہوگا ان کی، اور ان کو دور کر دیا جائے گا، تو مراد یہ ہے کہ جنت والے صرف رب کا دیدار کریں گے، جہنم والے نہیں کریں گے، ثم انہم لصال الجحیم، تو یقیناً ان کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا، وہاں ان کو داخل ہونا پڑے گا، وہاں ان کو داخل کر دیا جائے گا، ثم یقال، پھر کہا جائے گا، ھذا الذی، ہاں بھائی آ گئے ہو، یہ ہے وہ کنتم بھی، جس کے بارے میں تم تکذبون، بڑا جھٹلایا کرتے تھے، بڑے بڑھ کر باتیں کرتے تھے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ ہے وہ جس کا تم انکار کرتے تھے، آج تمہیں پتہ لگے گا، کلا ان کتاب الابرار، ہرگز نہ، یقیناً جو نیک لوگوں کا نامہ اعمال ہے، لفی علیین، لفی علیین، وہ علیین میں ہوگا، یہ جو نامہ اعمال علیین میں ہوگا، سب سے اعلیٰ اوپر، جو بہترین خزانے اور جمع کرنے کی جگہ، جہاں نیک لوگوں کی ارواح کو منتقل کیا جاتا ہے، اما ادراک ما علیون، اور اے مخاطب تجھے کیا خبر، تجھے کیا پتہ کہ وہ علیین کیا ہے، کتاب مرقوم، ایسا رجسٹر، ایسا محفوظ جگہ ہے جو کہ لکھی ہوئی کتاب ہے، یشہدہ المقربون، جسے مقرب فرشتے ہی دیکھتے ہیں، جس کو دیکھ پاتے ہیں تو صرف اور صرف مقرب فرشتے، بس اتنا رکھیں، کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، پھر ٹھیک ہو گیا، حجاب سے ہے، جی ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔